عابد صاحب، آپ بڑی کہانیاں پڑھتے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو یہ کہانی بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہوا کرتا تھا۔ جی بالکل اجازت ہے، یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ زراعت بھی نہیں چلے گی، صنعت بھی نہیں چلے گی، تو پاکستان میں پھر کیا چلے گا؟ چاول بہت اچھا پیدا ہوتا تھا۔ اچھا، ایک تو انٹرنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، ایکسٹرنل فیکٹر کیا ہے؟ ویتنام میں باسمتی چاول کاشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو حکومت ان کے لیے سبسڈیز وغیرہ بھی تو اناؤنس کرتی رہتی ہے۔ ہمارے زرعی تحقیقاتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس پہ اب کس کا قبضہ ہے؟ وہ انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں چاول کی نئی ویرائٹیز پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے چاول کا شعبہ اس وقت کریکشن یا مندی کا شکار ہے۔ چاول کی مجموعی برآمدات 41% سے کم ہو کر 1.31 ارب ڈالر رہ گئی ہیں۔ اس تیزی سے ہونے والی گراوٹ کا براہ راست تعلق بھارت کی جانب سے برآمدی پابندیاں ہٹانے اور عالمی مارکیٹ میں جارحانہ واپسی سے ہے۔ اعداد و شمار دوہرے صدمے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قیمتوں کے حوالے سے حسان نان باسمتی کیٹیگری میں تباہ کن نقصان اور پریمیم باسمتی مارکیٹ میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ شعبہ جاتی بریک ڈاؤن اور ڈیٹا کا تجزیہ اگر کیا جائے تو پاکستان میں یہ کمی 2 بنیادی کیٹیگریز پہ ہوئی ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، چاول کافی زیادہ قیمت پاکستان میں بھی بڑھی اور پاکستان نے پچھلے سال اچھا اس میں منافع بھی کمایا، یہ یکدم کیوں بریک لگ جاتا ہے؟ پاکستان کی کسی کام میں تسلسل کیوں نہیں رہتا؟ پاکستان کی ترقی کا حال جو ہے نا، بالکل وہی حال پاکستان کی زراعت کی ترقی اور تجارت کا ہے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے، اوپر جاتے ہیں، پھر یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یوں نوز ڈاؤن کرتے ہیں، نیچے آ کے منہ کے بل گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، پھر اوپر کو جانے لگتے ہیں، پھر اوپر جا کے یکدم یوں نیچے آتے ہیں۔ یہاں نہ پالیسیوں میں تسلسل ہے، نہ کوئی معاشی طور پہ اچھی پیش بندی کی جاتی ہے۔ زراعت میں سب سے بڑی چیز جو ہے سوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صرف سٹہ باز مافیاز جو وقتی اتار چڑھاؤ سے تو فائدہ کماتے ہیں، لیکن جو مستقل بنیادوں پہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ پریشان کن صورتحال ہمیشہ رہے گی۔ نہیں، وہ الگ ہیں، لیکن اسپیسیفکلی آپ چاول کی بات کر رہے ہیں تو چاول کو تو سب سے زیادہ نقصان یہ کیمیکل بیچنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پہنچایا ہے۔ سر، وہ کیسے پہنچا سکتی ہیں؟ پاکستان میں کیا ایسا کیمیکل آ سکتا ہے جو دنیا میں جس پہ پابندی لگی ہو؟ جی، پاکستان یورپی یونین میں جن کیمیکلز پر پابندی ہے کہ وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے، ان کیمیکلز کی مارکیٹنگ اور فروخت پاکستان میں کیسے ہو رہی ہے؟ تو پاکستانی کیا کیڑے مکوڑے ہیں سر کہ یہاں پہ اس کی اجازت ملی ہوئی ہے؟ جی بالکل اجازت ہے، یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو روکیں، وہ پتہ نہیں کن کاموں کن دھندوں میں مصروف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا غیر ضروری سا کام ہے۔ آپ ایک کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو یورپی یونین میں، اب دیکھو یوروپا سٹینڈرڈ جو ہے نا، یوروپا سٹینڈرڈ صرف یورپ کے لیے نہیں ہے، ورلڈ وائڈ چل رہا ہے۔ یہ یورپی یونین کے ایسے سٹینڈرڈز ہیں جو مختلف شعبوں میں ہیں۔ یہ تو وہی سی وی لکھنے سے لے کے ایکسپورٹ تک سارے یوروپا سٹینڈرڈز جو ہیں وہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ایسے سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں کہ پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ اگر ایک معاملے میں برطانیہ یا جرمنی یا فرانس یا اٹلی آپ کی ایک چیز پر پابندی لگاتا ہے کہ جی اس میں یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے، یہ پاکستان میں نہیں آئے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ فار ایسٹ میں آپ جاپان کو یا فلپائن کو یا انڈونیشیا کو یا چائنا کو یا افریقی ممالک کو وہ چیز بیچ لیں گے؟ نہیں، دنیا تو ایسے نہیں سوچتی نا سر۔ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ابھی دیکھیں پاکستان میں چاول بہت اچھا پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان باسمتی میں خوشبودار لمبے چاول میں پاکستان ایک سٹینڈرڈ تھا، پاکستان چاول ایک سٹینڈرڈ تھا، پوری دنیا میں اس کی مارکیٹ تھی، لیکن ہم وہ سٹینڈرڈز برقرار نہیں رکھ سکے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ چاول جو ہے اتنا خوشبودار ہے
یہ ایسے ہی دنیا میں بکتا رہے گا. ہم اس کی مارکیٹنگ کریں نہ کریں, ہم اس کی اچھی پیکنگ کریں نہ کریں, ہم اس کی گریڈنگ پہ توجہ دیں نہ دیں, یہ بکتا رہے گا. کیسے بکتا رہے گا؟ یہ اس پہ اب کس کا قبضہ ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہے. ان کو کس نے روکنا ہے سر؟ حکومت روکے گی, ریگولیٹری ادارے روکیں گے. وہ تو سوئے ہوئے ہیں. وہ سوئے ہوئے ہیں تو پھر یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر لودھرا میں بیٹھے یا سیالکوٹ سمڑیال میں بیٹھے یا کاموگی میں بیٹھے ہوئے یا حفظہ آباد میں بیٹھے ہوئے ایک کسان کا کام ہے؟ سر ہم نے جو آلو کے حوالے سے ویڈیو کی تھی, مجھے بڑے لوگوں کے فون آئے, میسیج آئے کہ پاکستان کی زراعت تباہ ہو رہی ہے, یہ چاول کا یہ حال ہے, آپ اس کے اوپر بھی بات کریں. اسی لیے ہم نے آج چاول کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے چوز کیا ہے. اب دیکھیں ہم اسپیسیفکلی اس پہ آتے ہیں. جی. ویتنام میں باسمتی چاول کاشت نہیں ہوتا تھا. 80 کی دہائی میں انہوں نے اس کی کاشت شروع کی. نان باسمتی میں وہ پاکستان سے بہت پیچھے تھے. تھائی لینڈ پاکستان سے پیچھے تھا. پاکستان بہت زیادہ چاول ایکسپورٹ کرتا تھا اور زرعی موازنہ بھی بہت زیادہ کماتا تھا, اور چاول کپاس کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی کراپ تھی جو ہمارے لیے زرعی موازنہ کا باعث بنتی تھی. اور آج چاول $1 ارب بھی نہیں کما رہا. پچھلے سال تو بڑا اچھا ہوا تھا. 1 سال ہو گیا نا اچھا. اس سال کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ ڈکلائن آ گیا. اس سال کیا ہوا ہے؟ یہی تو اصل ہونا ہے. اب صرف اگر آپ چاول کی آپ اس سے شروع کریں نا, زمین کی تیاری سے. ہماری زمین کی تیاری اور ہمارے چاول کی فصل جو ہے یہ برسات کے موسم پہ منحصر ہے. بارشیں زیادہ ہو گئیں, اچھی ہوئی, بارشیں کم ہوئیں, اچھی نہیں ہوگی, سیلاب آیا, فصل تباہ ہو جائے گی. دریاؤں میں پانی کم رہا, پھر بھی تباہ ہو جائے گی. بارشیں زیادہ ہوں گی تو زیادہ پانی آئے گا. جی, زیادہ پانی آئے گا تو اس پانی سے چاول کی فصل جس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے یا اس کو تباہ ہو جانا چاہیے؟ اس کو زیادہ ہونا چاہیے. تو یہاں تو پچھلے سال تو تباہ ہوئی ہے. اسی کی وجوہات بتائیں نا, یہ کیا معاملہ ہے, کیوں ہوا یہ؟ ہمارے یہاں پہ واٹر مینجمنٹ نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑا کارخانہ لگانا چاہیے, بڑی بڑی فیکٹریاں لگانی چاہیے. وہی یہ جو ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے, ہمارے بہت بڑے آبادی کے حصے کو روزگار بھی مہیا کرتا ہے, ہمیں زرعی مبادلہ کما کے دیتا ہے اور زرعی مبادلہ کما بھی سکتا ہے. کہ پچھلے کتنے عرصے سے پاکستان میں چاول کی کوئی بہت اچھی اور بڑی ورائٹی کیوں نہیں آئی؟ اتنے یہ جو ہمارے زرعی ادارے ریسرچ سینٹر ہیں, جی زرعی ادارے اور ماہرین جو ہیں, ہمارے زرعی تحقیقاتی ادارے کیا کر رہے ہیں, ہمارے ریسرچ سینٹرز کیا کر رہے ہیں, کتنی انہوں نے چاول کی اچھی اقسام دی ہیں. اگر پاکستان کے اندر پانی کا ایشو چل رہا ہے تو ان اداروں کا کیا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کم پانی سے گرو ہونے والی, پیدا ہونے والی, پھلنے پھولنے والی جو ہے وہ اس کی ورائٹی پیدا کرے؟ اچھا, چائنا کے اندر چاول کی انڈسٹری ہماری ہے, زراعت ہماری ہے. چائنا اس کے سیڈ کی ٹیکنالوجی کا کنگ ہے, اور ہم وہ ٹیکنالوجی نہ یہاں لا سکتے ہیں نہ وہاں سے وہ چاول کا بیج آ سکتا ہے. چائنا سے تو ہماری مضبوط دوستی ہے. چند لوگ میں کیونکہ یہ ایک پھر کمرشل بات ہو جاتی ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں چاول کی نئی ویرائٹیز پہ. ٹھیک ہے. وہ چائنا سے انجینئرز کو بھی لے کے آئے, جینیٹک انجینئرز. یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوسرے یہ انجینئر, جینیٹک انجینئرز جو ہیں ان کو وہ لے کے آئے, ان کے ساتھ کولیبریشن چل رہی ہے. لیکن حکومتی سطح پہ بھی ان چیزوں کی کوئی سرپرستی نہیں ہے کہ کم از کم آپ کے ادارے جو ہیں, یہ جو بیج تیار کرنے والے, اگر وہ نااہل ہیں, وہ کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے, تیار نہیں کر سکتے, تو جو لوگ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کریں. اور پھر آپ چائنا سے چلے, ہم اتنے ہی گئے گزرے ہو گئے کہ ہمیں تھائی لینڈ سے لانا پڑے یا ہمیں ویتنام سے لانا پڑے.
تو اگر ہم ویتنام سے موبائل ٹیلی فون منگوا سکتے ہیں، ویتنام کے بنے ہوئے آئی فون یہاں پہ آ سکتے ہیں، تو پھر ویتنام سے چاول کا بیج اور چاول کی ٹیکنالوجی کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بھی تو لینی چاہیے۔ اچھا، ایک تو انٹرنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، ایکسٹرنل فیکٹر کیا ہے؟ ایکسٹرنل فیکٹر یہ ہے کہ ہم اسٹینڈرڈائزیشن کے جو معیارات ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے۔ ہماری وہ معیارات کس سے فالو کروانے ہیں؟ ہماری میں پہلے وہ بتا دوں نا، ہماری نہ تو چاول کی گریڈنگ اس قابل ہے کہ وہ عالمی منڈی میں بہت زیادہ جگہ بنا سکے۔ ایک سائز کا چاول اور ایک قسم کا چاول جس میں اس کا سائز ایک ہوگا، ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، نمی اس میں ایک جتنی ہوگی اور ایک قسم کا ہوگا، اس کے اندر ملاوٹ ہوگی تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اڑ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے تباہی ہوئی۔ ہمارے یہ جو ہے نا سیانے تاجر اور ایکسپورٹر، یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بوری کے اندر چاول بھرتے ہیں نا، یہ دالوں کے اندر بھی، باقی چیزوں پہ بھی، یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یہ بوری کے اندر پائپ ڈالتے ہیں پلاسٹک کا 5-6 انچ کا، اس کے سائیڈوں پہ جو اصل چیز ہے وہ ڈالیں گے اور پائپ کے اندر ناقص ڈالیں گے اور پھر پائپ کھینچ کے وہ بوری سیل جاتی ہے۔ جب آپ اس طرح کی 2 نمیاں ہوں گی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو نہیں چلیں گی؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی لیے نہیں چل رہا نا۔ پھر پاکستان کے اندر کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے پانی مہنگا ہے، کھادیں بہت مہنگی ہیں۔ پانی تو فری نہیں ہے سر۔ کون سا پانی فری ہے؟ زمین ہر جگہ پہ پانی۔ زمیندار جو اس کے ساتھ ٹریکٹروں کے ساتھ اور انجنوں کے ساتھ جو ٹیوب ویل چلاتے ہیں، وہ اس میں جو ڈیزل ڈلتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ڈیزل 5 روپے 8 روپے 10 روپے مہنگا ہوتا ہے، اس سے ان کا ٹیومر نہیں نکلتا؟ وہ تو حکومت ان کے لیے سبسڈیز وغیرہ بھی تو اناؤنس کرتی رہتی ہے۔ کاشتکاروں کا زیادہ بڑا استعمال جو ہے وہ تو لائٹ ڈیزل کا ہے، جو ٹریکٹروں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ٹیوب ویلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اس کے بھی ریٹ بڑھانے سے باز نہیں آتی، اس کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ وہ کون سا بسوں اور ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے؟ شاید کبھی گورنمنٹ کو رحم آ ہی جائے۔ چلے وہ آ جائے۔ اصل جو میں بات کر رہا تھا، دیکھیں گریڈنگ اس کی نہیں ہے ٹھیک ہے، مکسنگ ہے، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی دکان سے، کسی بھی جگہ سے، اعلیٰ ترین سٹور سے آپ خرید کے دیکھ لیں، پورا وہ چاول کا پیکٹ آپ پھیلائیں کپڑے کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کتنی مکسنگ ہے۔ بہرحال وہ تو ظاہر ہے حکومت کو کچھ ٹریننگ سینٹر اس کے بعد ایسے اسٹیپس لینے چاہیے نا۔ اس کے بعد دوسرا فیکٹر ہے پیکنگ کا۔ کیا ہماری پیکنگ اس انٹرنیشنل معیار کی ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر چاول کس طرح جائے گا؟ پھر تیسری چیز ہے کہ چاول گرو کرتے وقت آپ نے کون سے کیمیکلز کا، کون سے پیسٹی سائڈز کا اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا ہے، کیڑے مار دوائیاں آپ نے کون سی استعمال کی ہیں؟ وہ تو آپ شروع میں کہہ اس چکے پہ ہیں، کوئی ریگولیٹری وہ تو آپ باڈی شروع میں کہہ چکے ہیں کہ ایسے کیمیکل آ رہے ہیں جس کے اوپر پابندی ہے۔ یورپ میں چاول نہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یا کم جانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بہت سے کسان یا کاشتکار جو چاول کاشت کر رہے ہیں، وہ ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو یورپی سٹینڈرڈز کے مطابق ممنوع ہیں۔ جب وہ کیمیکلز، اچھا آپ اگر یہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا یا چاول کو ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں چلتا کہ جی کون سا کیمیکل استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی ہماری بھول ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا پھر ہمارے یہاں پہ سٹوریج نہیں ہے، سٹوریج بہت بڑا پرابلم ہے، اور ہماری زراعت کی تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے اس سٹوریج کی کمی نے۔ ہماری گندم خراب ہوتی ہے، ہمارا چاول تباہ ہوتا ہے، ہماری باقی اجناس تباہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ سٹوریج پہ گورنمنٹ نے کام ہی نہیں کیا، اور ابھی ایک اور بدقسمتی جا رہی ہے، جو گندم پاسکو خریدتا تھا، پاسکو بھی بند ہونے جا رہا ہے، جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی، بالکل سٹوریج سے محروم ہو جائے گا یہ ملک۔ تو دوسرا یہ جو اپنا انڈیا کی بڑی ایگریسو واپسی ہوئی ہے چاول میں، اور چاول بھی باسمتی چاول بھی اس نے اپنے نام پہ کیا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہمارے جو فارن مشنز بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا کی ایگریسو واپسی کیوں نہیں ہوگی جب ان کا چاول فالتو ہے، جب اس کی وہ بمپر کراپ بڑی وہ پیداوار لے رہے ہیں،
تو وہ اپنے ملک میں تھوڑا رکھیں گے. جو ان کے پاس ان کی آبادی سے اپنی آبادی سے سرپلس ہے اس کو تو وہ ایکسپورٹ کریں گے. آپ نے تجارتی مشنز کی بات کی. آپ دیکھیں چاول کے بڑے امپورٹر کون ہیں دنیا میں؟ جی چاول کے بڑے امپورٹر ہیں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سعودی عرب، افغانستان، کینیا، یہ بڑے امپورٹر ہیں. یہ بہت زیادہ چاول امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے. پاکستان کے بھی بڑے خریدار تھے. یہ بھی منڈی پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور انڈیا اور ویتنام اور تھائی لینڈ اس پہ غالب آ رہے ہیں. ہماری پالیسی جارحانہ نہیں ہے، ہماری پالیسی عالمی معیارات کے مطابق نہیں ہے، ہماری پالیسی ان ملکوں کی مارکیٹ سے ہم آہنگ نہیں ہے. ہماری پرائس جو اس کا میکانزم ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہے. انڈیا سستا دے رہا ہے، تھائی لینڈ سستا دے رہا ہے، ویتنام سستا دے رہا ہے، تو لوگ ہمارا مہنگا چاول کیوں خریدیں گے؟ زراعت بھی نہیں چلے گی، صنعت بھی نہیں چلے گی، تو پاکستان میں پھر کیا چلے گا؟ پاکستان میں یہی چلے گا جو چل رہا ہے. یہ یہاں پہ لوٹ مار کا نظام ہی چلے گا. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں شاید حکومت زراعت پہ بھی فوکس ہو اور کچھ ایسے اقدامات کرے تاکہ جو کسان ہیں وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.